دوسری نصیحت یہ ہے کہ دیکھیے ایک زمانہ آئے گا فتنوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلے گا کہ حق کس کی طرف ہے، کون سی بات حق ہے کون سی بات ناحق ہے۔ آج کل دنیا کی سیاست میں ہماری چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ کر کے ضائع ہو رہے ہیں یقیناً۔ اب آپ سوچیں کہ یعنی معمولی قسم کا آدمی اور بات کرتا ہے تو ایران توران اور پھر لیبیا تونس اور اس کی، آپ یہ حقیقت سمجھیں، رات دن اسی میں ہم جیتے ہیں۔ اور مجھے کم سے کم 50 مرتبہ ویزا بھیج کر کے وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، لیبیا بلا رہے ہیں، لیکن لیبیا والے تونس والے، لیکن میں صرف اس وجہ نہیں کہا، میں نے کہا میں ابھی نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تمہاری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ حقیقت ہے کہ آنے والے دن اور ہی برے ہوتے جا رہے ہیں۔ شرعی ایک مسئلہ یہ ہے، کتنا بجے ہے شیخ، ہم لوگوں کو جانا بھی ہے۔ شرعی مسئلہ ہے، کوئی بھی حکومت ہو، یہاں کی حکومت ہندوستان کی حکومت ہے، ہمیں اس شرعی اور تدین اور دیانتداری کی بات ہے کہ اس کے خلاف اس وقت تک آواز نہ اٹھائی جائے جب تک ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہمیں آزادی ہے مسجد بنانے کی، مدرسے بنانے کی، قانون کے تحت ہم بنائیں، لیکن جو لوگ اس مقصد سے توڑ پھوڑ کرتے ہیں کہ ہم حکومت کو گرا دیں گے، تو وہی ہے جیسے کوئی بیچارہ ایک میڈھا جا کر کے پہاڑ پہ اپنی سر مارے، سینگ اس کی ٹوٹے گی، پہاڑ نہیں گرے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں دیانتداری کی بات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں ہجرت کرنے کا صحابہ کا کیوں حکم دیا؟ کیونکہ وہاں پناہ ملی۔ برطانیہ میں لوگ ہیں، وہاں بھاگ کر کے اپنے ملکوں سے بھاگ کر کے پناہ لیے ہیں، لیکن کچھ ایسے سرفرے ہیں جو اخوانی یا حزب التحریر، جو ان کا نام اردن میں حزب التحریر ہے اور وہی مصر کے اخوانی، ہم نے ان کو کہتے ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہا ہے کہ وہاں آپ جائیں، آج کے دن کوئی بھی کچھ بھی لے کر کے مائکروفون چیختا رہے، 2-4-10 آدمی اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو وہاں کہتا ہے کہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس ملک میں جہاد کریں اور ملکہ برطانیہ کو ہم برقع پہنائیں، ایسے کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بیوقوف کیا سوچ رہے ہیں یہ لوگ؟ جس حکومت نے پناہ دیا، کھا پی رہے ہو، اپنے ملک سے تو بھگائے گئے ہو، بھاگ کر کے بزدلی سے ادھر چلے آئے، اگر شیر تھے تو ہی لڑنا چاہیے تھا تم کو، اپنے ملک سے بھاگ کر کے آئے، اور یہاں جس حکومت نے پناہ دیا اگر وہ بھوکے مر رہے ہیں تو حکومت ان کو کھانا بھی دے گی۔ اس کے باوجود یہ خیانت ہے یقیناً۔ کسی بھی ملک میں، آپ انڈیا میں ہیں، اس قسم کا فکر بالکل ذہن میں نہ لائیں، توڑ پھوڑ یا ایسی تنظیم کے ساتھ شرکت۔ ہاں یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو ہم بڑھ کر کے اس دفاع کریں گے، یہ پوری دنیا کا حق ہے۔ ایک بلی کو بھی اگر زک دیں گے ہم تو آخر میں عاجز ہو کر کے وہ پنجہ مار دے گی، یہ شرعی حق ہے۔ لیکن کوئی ایسی تنظیم سری ہو یا جہری ہو جو موجودہ آپ جس انڈیا میں جی رہے ہیں ہم سب، اس میں اگر کوئی ایسا کوئی کام کرنا چاہے توڑ پھوڑ کا یا یعنی تفجیر بم وغیرہ اور دوسرے حوادث کرنے کا، تو یقیناً یہ شرعی طور پر غلط ہے۔ آپ لوگ اس کی ان سب کی باتیں نہ سنیں اور ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنا مستقبل خراب نہ کریں۔ آپ دین سیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ کے اوپر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اور وہ کام جو چند یعنی پاگل لوگ جو آپ کو بڑھائیں جس کی طرف کرنے جو کام کرنے کے لیے، اس کا مکلف اللہ نے ہرگز نہیں، بلکہ جائز بھی نہیں کہا ہے۔ اس وجہ سے ہم سب اس سے دور رہیں۔ آپ دیکھیں عرب ممالک کے حالات، اب لیبیا کے اندر جو حالت ہے کہ چلتے پھرتے گاڑی روک کر کے اور لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، بندوق سے مار دیا۔ ایک آدمی اللہ گواہ اس نے فتویٰ پوچھا، کہا میرے پاس ہتھیار ہیں، ہتھیار لے کے حفاظت کے لیے چلتا ہوں، میرے سامنے کی گاڑی سے لڑکی کو اٹھا کے چھین کے اس کے باپ کے گود سے لے کے چلے گئے، چھوٹی بچی 12-13 سال کی، اور میں ڈر گیا کہ میں ماروں اس کو تو گناہگار نہ ہو۔ میں نے کہا تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تم کو تو بڑھ کر کے اس کو مار کر کے قوم کی بچی کو بچانا چاہیے ایسے میں۔ تو یہ حالت اس وقت ہے، رو رہے ہیں سب، کہتے ہیں قذافی بہت اچھا تھا۔ تونس کے بچے جو ہیں، ہم دنیا میں ایسے سنٹر میں رہتے ہیں جہاں ہر جگہ کے آدمی ملتے ہیں، آتے ہیں، اب وہاں سے فون وغیرہ پہلے بھی چلتا رہتا ہے۔ یقیناً تونس کے حالات بہت برے، لیبیا کے حالات بہت برے، اور پھر مصر کے حالات میں تو بہرحال ہمارے کچھ جبہ اور دستار والے بھی ملوث ایسے ہیں کہ سعودی حکومت جو ہر شخص کی مدد کرتی ہے، جہاں بھی ڈوبے کوئی، جہاں بھی ابھرے،
اس کی مدد کرتی ہے، اس مدد کو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ اس نے حکومت اسلامیہ کو یا جمہوریہ اسلامیہ کو الٹ کر کے اور دوسری حکومت لا کر کے۔ بہرحال جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو کوئی بات بغیر تحقیق کے نہ کہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق آئے کوئی خبر لے کر کے تو اس کی تصدیق کر لو۔ اور جو لوگ سعودیہ کی مخالفت کر رہے ہیں اس موضوع میں ہم پورے طور پر مطالعہ رکھتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم وہاں جیتے ہو، وہاں کا پیسہ کھاتے ہو، اس وجہ سے بات کر رہے ہو، نہیں، اللہ کا شکر ہے اس سعودیہ کی مدد ہمارے باپ دادا نے بھی کی ہے، جبکہ یہیں کے لوگ ملکہ برطانیہ کو تار دیے تھے کہ شاہ عبدالعزیز ایک آدمی آیا ہوا ہے وہابی، حجاز کو اس سے پاک کر کے ہم مسلمانوں کی نیابت کر کے حجاز کی حکومت اس سے چھینی ہے۔ اب آپ سوچئے یہی کے لوگ ہیں، انہیں کے آل اولاد آج کل جو سلمان ندوی ہو یا کوئی بھی ہو وہ اس طرح کی آج کل زہر پھیلا رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ آپ کی ان کے عقیدے کے خلاف الحمدللہ آپ دیکھیں کتاب اللہ اور سنت رسول کا جو رواج دیا ہے سعودیہ نے، 800 سال تک وہ رواج نہیں رہا ہے۔ لوگ اسی اللہ کے گھر میں اپنے فقہ مذاہب کو لے کر کے 4 مصلے بنا کر کے، ایک زمانے میں شیعہ کا بھی مصلہ تھا، 570-72 میں ابن جبیر اندلسی نے حج کیا، اپنے سفر نامے رحلہ میں لکھا ہوا ہے کہ 5واں میں نے دیکھا، ہم 4 سنتے تھے، 5واں بھی دیکھا جو زیدیہ اور شیعہ کا ہے۔ تو یہ سب اس طرح کے تھے، امن بالکل مفقود تھا۔ حاجی کفن کیوں لے کے جا رہے ہیں، اب بھی اور لے کے جاتے تھے۔ یہ رواج اس وقت نکلا جبکہ حاجیوں کو مار کر کے بے گور و کفن چھوڑ دیتے تھے، تو اگر وہ قتل کریں تو ہمارا کفن ہمیں کم سے کم دے دیں، اس لیے یہ رواج بنا کہ حاجی کفن لے کے جاتے ہیں، ورنہ وہاں بھی کفن مل سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے ان کے لیے، وہ خود خرید سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ سعودیہ نے جو امن قائم کیا پوری دنیا اس کو ترس رہی ہے، اور دین کا جو کام کیا قرآن اور حدیث جس سے جلتے ہیں یہ لوگ، وہ کام 800 صدی ہجری تک پہلے نہیں ہوا ہے۔ آپ یہ پوری تاریخ اس کے لیے گواہ ہے۔ یہ نہ کہیے الحمدللہ ہم اگر یہاں رہتے تب بھی یہی بات کہتے، وہاں جی رہے ہیں تو اور ہی زیادہ بصیرت کے ساتھ مطالعہ کر کے یہ سب۔ اور جو لوگ بہرحال ہمیشہ ایسے ہیں جو جا کر کے وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اماموں کو کافر کہتے ہیں، ان کا تو کیا کہنا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے کو صحیح عقیدے کا حامل کہتے ہیں وہ اس قسم کے پروپیگنڈے میں داخل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور علماء کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو صحیح راستہ نظر آئے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے۔ ٹریفک بہت ہے، کہیں ایئرپورٹ تک بھی ٹریفک کہیں ایسی نہ ہو کہ ہم پہنچ نہ سکیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پھر ملائے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ لمبی تھوڑی سی سانس میں کوئی پوری بات نہیں کہی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو پھر بیٹھنے کا انشاءاللہ حق ادا کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔